السلام علیکم ایوری ون، دس از می ہمنا فیصل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا اردو کا پیپر کس طرح سے آنے والا ہے اور کیا کیا سلیبس میں انکلوڈ ہوگا، کون سا سوال کس طرح بن کر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ FBISC والوں نے ہمیں فہرست پرووائڈ کر دی ہے مصنفین، یعنی جنہوں نے اسباق لکھے ہیں، شعر اور غزل وغیرہ کے موضوعات کی کن سے پیپر بن کر آئے گا۔ سب سے پہلے جو چیپٹر ہے وہ سیرت نگاری ہے، پھر افسانہ کتبہ تھا، ڈرامہ، ناول، خاکہ نگاری، یہ سب وہی ہے جو ہمارے سلیبس میں موجود ہے۔ اب آپ کو نام اور شاعر کا نام پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سند کے اعتبار سے کیا ہے، ڈرامہ ہے، ناول ہے، سیرت نگاری ہے، کیونکہ یہ MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اگر عبارت اس چیپٹر سے آتی ہے تو اس کے سوالات میں بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے پیپر کی طرف۔ ہمارے پیپر میں سب سے پہلا سوال MCQs ہوتا ہے جو 15 نمبر کا ہوتا ہے۔ یہ MCQs گرامر اور ادب میں سے کہیں سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حصہ دوم جو ہمارے پاس ہوگا اس کے ٹوٹل نمبر 34 ہوں گے، جس میں سے سوال نمبر 2 کا حصہ الف، پہلا حصہ جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا عبارت والا، یعنی کہ عبارت ہمیں دی جائے گی، عبارت یا اقتباس جو بھی کہہ لیں، 120 سے 150 الفاظ پر وہ مشتمل ہوگی۔ اس میں سے اس کے نیچے ہمیں 8 سوالات دیے جائیں گے، جس میں جو لاسٹ 8th کوسچن ہوگا اس میں ہمارے پاس چوائس ہوگی۔ باقی سارے 7 سوال تو ویسے ہی کرنے ہوں گے جو ہمیں گیون ہوں گے، لیکن جو لاسٹ 8th کوسچن ہوگا اس میں ہمارے پاس چوائس ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایک طرف وہ بولیں کہ مرکزی خیال لکھیں، ایک طرف وہ بولیں کہ اس عبارت کی تلخیص کریں۔ تلخیص کیا ہوتی ہے؟ 1/3 ہوتا ہے عبارت کا، یعنی اگر عبارت 9 لائن کی ہے تو اس کی تلخیص 3 سے 4 لائنز پر آنی چاہیے، جس میں صرف امپورٹنٹ بات جو مین پوائنٹ ہمارا ہوتا ہے پیراگراف کا وہ ہم مینشن کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہمیں عبارت دی جائے گی، یہاں لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ یہ جو مصنفین شامل نصاب، یعنی ہمارے نصاب میں جو مصنفین کے اسباق شامل ہیں اس میں سے ہی دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 کا ہی حصہ بے آتا ہے جو حصہ شعر ہوتا ہے۔ اس میں سے 2 جو شعر ہیں وہ غزل سے دیے جاتے ہیں اور 3 شعر نظم سے دیے جاتے ہیں۔ یہ 5 شعر لائن سے لکھے ہوتے ہیں نمبرنگ کے ساتھ 1 2 3 4 5۔ پھر اس کے نیچے 5 سوالات گیون ہوتے ہیں انہی اشعار کے اکارڈنگ، یعنی کہ پہلا سوال پہلے شعر کے لیے، دوسرا دوسرے شعر کے لیے، تیسرا تیسرے شعر کے لیے، چوتھا چوتھے شعر کے لیے اور پانچواں پانچویں شعر کے لیے۔ اس میں جو 5واں سوال ہوگا نا اس میں ہمارے پاس چوائس ہوگی، باقی 4 تو ویسے کے ویسے ہی کرنے ہوں گے، اس کے ساتھ کوئی چوائس نہیں ہوگی، لیکن جو لاسٹ کوسچن ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس چوائس ہوگی اور کر کے اس میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا۔ اور ان میں اس کے لیے آپ کو ہر نظم، ہر غزل میں جو صنعت استعمال ہوئی ہے، صنعت تضاد، صنعت تکرار، مطلع، مقطع، حسن مطلع، یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل وہ ایک شعر آپ کو دیتے ہیں کہ میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اس شعر میں جو صنعت استعمال ہوئی ہے وہ بتائیں، تو یہاں امیری اور فقیری صنعت تضاد کے طور پہ استعمال ہوئے، تو اگر جواب میں ہم یہ لکھ رہے ہوں گے نا تو ساتھ ہی لائن بھی لکھنی ہے کہ کن ورڈز کو دیکھ کے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ صنعت تضاد ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کا ہی حصہ جیم ہمارے قواعد سے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی 4 سوال انہوں نے دیے ہوتے ہیں، وہ چاروں آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، جس میں سے شروع کے 3 تو میں کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد لاسٹ میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے۔ جیسے سوال نمبر 1 وہ دیں گے آپ کو استعارہ اور اس کے ارکان بیان کریں، دوسرا دے سکتے ہیں کہ تشبیہ اور اس کے ارکان بیان کریں، تیسرا وہ دے سکتے ہیں کہ محاورہ، اس 2 امثال کے ساتھ محاورہ کی ڈیفینیشن دیں، اور چوتھا وہ ایک دے سکتے ہیں کہ مقطع کیا ہوتا ہے ایک ایگزامپل کے ساتھ بتائیں، اور اس کے ساتھ آپشن کوئی جملہ دیں گے اور آپ کو کہیں گے اس کی ترکیب نحوی کریں۔ ترکیب نحوی امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کو کرنی آنی چاہیے۔ اس طرح 4 سوال وہ گرامر سے آپ کو دے دیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حصہ سوم پر جو ٹوٹل 26 مارکس کا ہے۔ سب سے پہلے سوال نمبر 3 ہوگا، ہمارے پاس کوئی بھی 2 عبارت دی جائیں گی اور اس میں سے کسی ایک کی آپ کو تشریح لکھنی ہوگی۔ اس تشریح میں آپ سب سے پہلے اس عبارت کا سیاق و سباق دیں گے، یعنی کہ یہ کون سے سبق سے لیا گیا ہے اور اس سبق میں کیا بتا رہے ہیں، مطلب جو پوری ایکسپلینیشن دی گئی ہے عبارت میں اس کو 3-4 لائنوں میں آپ نے کر کے لکھنا ہے، وہ سیاق و سباق ہو گیا۔ پھر آپ نے اس کی تشریح دے دینی ہے پوری۔ اور اگر آپ کو شاعر کا نام پتہ ہے تو لازمی لکھ دیں، نہیں پتہ تو غلط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے بغیر لکھیے گا۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 4 جس میں آپ کو 2 نظم پارے دیے جائیں گے، یعنی کہ وہ 3 اشعار پر مشتمل ہوں گے، وہ 2 نظم پارے ہو جائیں گے، اس میں سے کسی ایک کی آپ کو تشریح کرنی ہوگی۔ اب یہاں پر ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ جن میں سے کسی ایک نظم پارے کی تشریح کرنی ہوگی، نظم پارے میں کے پس منظر اور شعری فنی محاسن کو مد نظر رکھتے ہوئے،
یعنی کہ نظم پاری کے پس منظر یعنی اس میں کس بارے میں بات ہو رہی ہے، اور شعری فنی محاسن یعنی کہ اس میں استعارہ استعمال کہاں ہو رہا ہے، تشبیہ کہاں استعمال ہو رہی ہے، کون سی صنعت استعمال ہو رہی ہے۔ اگر کچھ ایسا استعمال اس میں ہو رہا ہوگا تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے تشریح کرنی ہے آپ نے۔ پھر سوال نمبر 5 آتا ہے کہ اس میں آپ کو غزلیہ شعر دیے جائیں گے، دو اشعار پر مشتمل دو بند موجود ہوں گے آپ کے پاس، جس میں سے آپ کو کسی ایک کی تشریح کرنی ہوگی۔ اس میں بھی غزل کے اشعار کا پس منظر اور اس میں جو بھی محاسن استعمال ہوئے ہیں، مطلع، مقطع اور استعارہ، یہ سب استعمال کرتے ہوئے ان سب کی وضاحت کرتے ہوئے تشریح کرنی ہے۔ پھر سوال نمبر 6 جو آپ کے پاس ہوگا، اس میں سفر نامہ یعنی کہ سفری رداد ہو سکتی ہے، یادداشت یا آپ بیتی، یہ 3 چیزیں شامل ہیں۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی 2 چیزوں میں اس سوال میں چوائس ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ رداد کے ساتھ آپ بیتی کی چوائس دے دیں، ہو سکتا ہے وہ یادداشت کے ساتھ آپ بیتی کی چوائس دے دیں، ہو سکتا ہے وہ سفر نامہ کے ساتھ یادداشت کی چوائس دے دیں۔ تو اس میں سے 2 چیزیں آپ کو بالکل پکی آنی چاہیے، کیونکہ 2 کی آپس میں چوائس آئے گی ان 3 میں سے۔ پھر پیپر کا آخری سوال، سوال نمبر 7، اس میں وہ آپ کو کالم نگاری دے سکتے ہیں تعلیمی مسائل کے موضوعات پر، مکالمہ دے سکتے ہیں یا ای میل دے سکتے ہیں۔ ای میل رسمی بھی یعنی کہ فارمل بھی ہو سکتی ہے، اور غیر رسمی انفارمل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ ای میل کسی افسر یا کو بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی فارمل اداروں کو لکھ سکتے ہیں، یا پھر اپنے کسی گھر والے کو، کسی رشتہ دار کو انفارمل بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کو لکھنی آنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کالم کیا ہوتا ہے، مضمون کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن مضمون تھوڑا طویل ہوتا ہے، اس کا اسلوب بیان تھوڑا الگ ہوتا ہے، اور کالم جو ہے وہ ایک شارٹ مضمون ٹائپ ہوتا ہے جس میں ہم اپنی ذاتی رائے بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ جیسے اگر ایک ٹاپک ہے موبائل فون کے اثرات، اس پہ جب ہم اس پہ مضمون لکھ رہے ہیں نا، تو ہم اس پہ لکھیں گے کہ موبائل فون آج کے دور کی بہت اہم ضرورت ہے، یہاں استعمال ہو رہا ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، یہ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم کالم نگاری کرتے ہیں تو ہم اس میں لکھتے ہیں کہ آج کا انسان موبائل فون کا غلام بن گیا۔ تو اس میں ہم نے اپنی بات میں کتنی دلچسپی ایڈ کر دی ہے، اس میں اسلوب بیان کا ڈفرینٹ ہے۔ اب ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز وہ آپ سے پوچھ لیں گے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی، اس لیے یہ تینوں چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔